السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے اپنی فطرت سے ہٹ کر یا قدرتی چیزوں سے ہٹ کر کچھ بھی نیا ایجاد کیا، ہمیشہ اس میں نقصان ہی اٹھایا ہے، جس کی مثالوں سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے انسان کو شیطان نے گمراہ کیا، اسے امیدیں دی کہ تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، تم اپنی مرضی سے جو چاہو گے کر سکو گے، اپنی مرضی کے مالک ہوگے۔ بالکل وہی امید جو کہ ان کے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دے کر اس نے دھوکے میں ڈالا، اور قیامت تک ایسے ہی انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر کے اندر کیسی تباہی مچائی، دنیا بھر کی اکانومی کو کیسے ہلا کر رکھ دیا، اور اس کی ممکنہ وجہ تھی چائنا کے شہر ووہان کے لوگوں کا حرام جانوروں کو اور سی فوڈ کو کھانا جو کہ اس وائرس سے افیکٹڈ تھے یا اسی وائرس سے بیمار تھے۔ اس دوران ہمیں کئی اور وائرس اور کئی اور بیماریوں کا بھی سننے کو ملتا رہا، لیکن کسی ایک کا بھی ایک عالمی وبا بننے کا خطرہ بالکل نہیں تھا، جیسا کہ حالیہ نئے وائرس منکی پاکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وائرس کی ایک نئی قسم جو کہ افریقہ سے پھیل کر امریکہ اور یورپ میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس کے پھیلاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دی گئی ہے۔ کرونا وائرس تو انسانی لنگز کو اندر سے افیکٹ کرتا تھا، لیکن اس کی علامتیں دیکھنے کے اندر ہی کافی تکلیف دہ ہیں، جس میں چکن پاکس کی طرح جسم پر عجیب و غریب قسم کے دانے نکلتے ہیں، مریض کو ٹھنڈ، تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا 2 سے 4 ہفتے تک چلتا رہتا ہے، جب تک کہ جسم خود سے اسے کنٹرول کر کے ٹھیک نہ کر دے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو کہ اس کے پھیلاؤ کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو ٹچ کرنا، جسمانی تعلق ہونا، یا کسی بھی متاثرہ شخص کو کسی صحت مند جسم کا ہاتھ لگا لینا۔ یہ بات آپ نے خاص طور پر اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، کیونکہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر اسے مزید ڈسکس کرنے والے ہیں۔ منکی پاکس وائرس چوہوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں اس بیماری کے زیادہ تر کیسز وسطی اور مغربی افریقہ کے اندر ریکارڈ کیا گئے ہیں۔ اس بیماری کا پتہ پہلی مرتبہ 1958 کے اندر وسطی افریقہ کے رین فارسٹ کے اندر چلا تھا، جہاں پر اس بیماری نے بندروں کو متاثر کیا تھا، اور اسی لیے اس کا نام منکی پاکس رکھا گیا۔ انسانوں میں اس کا پہلا کیس 1970 میں افریقی ملک کانگو کے اندر ایک 9 سال کے بچے میں ریکارڈ کیا گیا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ منکی پاکس کے کیسز ان افراد کے اندر ریکارڈ کیے گئے ہیں جنہوں نے افریقہ کا سفر تک نہیں کیا، اور اس کی وجہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی، اور وہ ریسرچ کے بعد یہ نکل کر سامنے آئی کہ یہ بیماری ہم جنس پرستی سے پھیل رہی ہے، خصوصاً گیز یعنی مردوں کا مردوں سے قوم لوط والا عمل۔ ایک ایسا گھناؤنا عمل جس کی وجہ سے اللہ نے صرف اس قوم کے اندر رہنے والے لوگوں کو سزا نہیں دی جو کہ یہ عمل کرتے تھے، بلکہ پوری کی پوری بستی کو ہی ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے اتنی نفرت ہے۔ اسی لیے لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ اے بدبختو، تم نے ایک ایسا نیا گناہ ایجاد کیا ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور اس عذاب کی شدت کیا تھی، ذرا اس کا تصور کریں کہ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے لوگوں پر لرزہ طاری کر دیا، پھر ان کی آبادی کو زمین سمیت اوپر اٹھا کر زمین کی طرف واپس پلٹ دیا گیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ یعنی ہم نے تاریخ میں کئی قوموں پر عذاب کے واقعات پڑھے ہیں، مگر کسی کی بھی شدت ایسی نہیں تھی جو کہ اس عذاب کی تھی۔ مگر جس عذاب کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بننا تھا، کیا وہ اس سے باز آ گئی؟ باز آنا تو دور کی بات، اس نے پوری دنیا کے اندر اس کے لیے قانون بنانا شروع کر دیے کہ یہ ان کا حق ہے، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ فلمز اور میڈیا کے اندر اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا حق ہے، جس میں کچھ یوٹیوبر بھی شامل ہیں۔ حق نہیں ہے، بلکہ یہ دماغی بیماری ہے جس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ سوچیں اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا ہوتا اور قیامت کے دن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے حساب کا وعدہ نہ کیا ہوتا، تو کیا یہ قومیں اب تک قوم لوط کی طرح تباہ نہ ہو چکی ہوتی؟ یار آج کے دور کے اندر ہی سوچ کر دیکھ لیں کہ اگر آپ کا کوئی خادم یا نوکر وغیرہ آپ کی مرضی کے بغیر وہ کام کرے جس سے آپ اسے بار بار منع کرتے رہے، کئی بار اس کی غلطی کی سزا بھی اس کو دی ہو تاکہ اس کو عبرت آئے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بار بار وہی کام کرے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر پائیں گے؟ سوچیں اللہ کتنا صابر ہے، اس سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہوگا کہ وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے، مگر صرف قیامت تک کی۔ میڈیکل سائنسدانوں نے جب اس منکی پاکس پر ریسرچ کی تو زیادہ تر کیسز ان مردوں کے اندر پائے گئے جو کہ ہم جنس پرست تھے، دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی روابط میں تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بنیادی وجہ ہے ہومو سیکشولیٹی یعنی LGBT گروپ، جیسا کہ آپ اس نیوز آرٹیکل کے اندر خود پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر انہی گروپس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ محتاط رہیں۔ اب تو LGBT کے علاوہ ایک نئی قسم بھی آ گئی ہے جسے کیو کہتے ہیں، یعنی کویسچن۔
ایسے لوگ جو کہ اپنے جینڈر کو لے کر کنفیوز ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جینڈر دراصل ہے کیا۔ اس کے علاوہ ایک نئی قسم بھی آ چکی ہے جسے فلوئڈ کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا جینڈر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سب سے مکمل تخلیق، اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان جس سے جنات کو بھی حسد ہونے لگا، اس سے بڑی توہین یہ شیطان بھلا اور کیا کروا سکتا ہے کہ اسے بگاڑ کر رکھ دے، غیر فطری چیزوں کے اندر اسے ڈال کر اس کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے، مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو توڑ دے جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا میں LGBT گروپ اپنے حقوق کے لیے مارچ کرتا ہے، تو دوسری طرف عورت مارچ ہماری سڑکوں پر نکل رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر یہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہارا جوڑا بنایا اور اسی سے تمہاری نسل کو آگے بڑھایا۔ یہ قدرتی طور پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا نظام ہے، لیکن کیونکہ ہم اس گند کی طرف چل نکلے ہیں اور اسے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے صرف ٹرانسجینڈر تھے، پھر لیسبین، گے، بائی سیکشول، اور اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بے حیائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہمیں ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر کتاب الفتن چیپٹر میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5 چیزیں قوم کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جن میں سے ایک ہے بے حیائی، تب اس قوم میں وہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جن کا ان کے اسلاف میں کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ اب ذرا اس کو آج کے زمانے سے ریلیٹ کر کے دیکھ لیں۔ 1958 سے پہلے کسی کو بھی اس بیماری کا پتہ تک نہیں تھا، کسی کو بھی 2019 سے پہلے کرونا کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ کیا یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس معاشرے کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے، وہ قوم خود کو اللہ کے عذاب کے لیے جائز کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر ابھی بھی اس گند سے محفوظ ہے، تو ذرا اسلام آباد کے اندر موجود امریکن ایمبیسی کا یہ آفیشیل ٹویٹ پڑھ لیں کہ ہم پاکستان میں LGBT کو پروموٹ کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ باتیں ایسے معاشرے کے بارے میں کی جا رہی ہیں، ایسے ملک کے بارے میں جو کہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، لیکن اتنے مین ایشو کا میڈیا میں، نیوز میں کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں، کوئی بھی پروگرام نہیں ہوا، جس کی ایک وجہ تو ہے میڈیا کی فورن فنڈنگ، اور دوسرا سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اندر لگے رہنا، جلسوں کی کوریج جس سے ریٹنگ آنی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایشو غیر ضروری بن کر کسی کی نظروں میں آئے بغیر گزر گیا اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات تو ٹک ٹاک پر فیمس ہونے والے یہ سیلیبریٹیز ہیں جن کو مارننگ شوز میں یا پروگرامز میں لا کر ان کے انٹرویو کرنا ضروری ہیں۔ پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اسی طرح کے ٹرانسجینڈرز یا ڈانسرز ہی پیدا ہوں گے، نہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کیا یہ سب بھی آج ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابھی بھی وقت ہے سمجھنے کا، ورنہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے کر خود کو اس کا مستحق بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔